ناظرین، پاکستان اس وقت کس پوزیشن میں ہے اور دشمن جو ہے وہ بہت سی کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک دشمن نہیں ہے، دشمن کچھ زیادہ ہیں، لیکن جو بڑا دشمن ہے وہ مودی ہے، وہ بھارت ہے، اور مودی کا اپنا سورج ریاست بہار میں غروب ہونے جا رہا ہے، اور اس اپنے ڈوبتے ہوئے اقتدار کو دیکھ کر وہ پاکستان کے خلاف کون کون سی سازشیں کر رہا ہے، اور صرف جب میں نے کہا کہ ایک نہیں تو دوسرے کون کون سے دشمن ہیں، یا دشمن نہیں ہیں تو وہ دشمن کے ساتھی ضرور ہیں جو پاکستان کے خلاف اس وقت سازش کر رہے ہیں۔ اور پاکستان ان تمام سازشوں کے باوجود بہت آگے نکل چکا ہے۔ اس کا اندازہ اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ ایک تو دشمن ایک کنفیوژن پیدا کر کے رکھی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ایک عرصے سے پاکستان مسائل کا شکار رہا ہے، تو وہ کیا فیکٹس ہیں، کیا فگرز ہیں کہ پاکستان کہاں تک آگے چلا گیا ہے، اور پھر یہ کہ چائنا نے بھارت کا ایک انتظام کر لیا، بہت پکا انتظام کیا ہے، اور چینی میڈیا، چینی سوشل میڈیا ان تصویروں کو بھی دکھا رہا ہے، تو وہ کیا ہیں، ان سب تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ مودی جو ہے اس نے اس وقت کراچی سے لے کے چولستان تک کا جو پاکستان کا بارڈر ہے، اور یہ پاکستان کی اقتصادی شارک بھی ہے، کراچی ہے، کراچی کے علاوہ پھر اس طرف بلوچستان ہے، اور پھر یہ پورا جو ایریا ہے یہ پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے، اور اس بار اس نے لاہور اور اس آن برڈ کشمیر کی بجائے یہ والا علاقے کی اس نے اپنی طرف سے چناؤ کیا ہے کہ وہ یہاں پہ شرارت کرے گا، تو وہاں اس نے 1 نومبر سے 13 نومبر تک ایک نوٹم جاری کیا، وہ وہاں پہ فل فلیج ڈرلز کر رہا ہے، مشقیں کر رہا ہے، اور اس میں ہر طرح کا اپنے اسلحے کی نمائش اور اس کی مشقوں کا، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ بہار کے الیکشن بچانا چاہتا ہے۔ بہار میں اس کا الیکشن جیتنا بہت مشکل ہے، اور بہار پہ کیوں اس وقت ٹائے پڑ گئی ہے مودی کے اقتدار کی؟ اس لیے کہ مودی کا اقتدار تو پہلے ہی ڈاما ڈول تھا، وہ پچھلے الیکشن میں کوئی اکثریت لے کے تو آیا نہیں تھا، اور وہ اس وقت اپنے ایک کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب بہار کے الیکشن کے جیتنے کے لیے ایک اور بھی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ مئی میں ہونے والی پاکستان کے ساتھ جنگ نے مودی کو بہت کمزور کر دیا، اور صرف مودی کو کمزور نہیں کیا، پاکستان کو بہت مضبوط کر دیا، اور پاکستان کی مضبوطی جو ہے وہ دراصل مودی کے لیے موت ہے، کیونکہ مودی کی سیاست ہی پاکستان پہ بیس کرتی ہے، بی جے پی کی سیاست ہی پاکستان پہ بیس کرتی ہے، تو اس لیے وہ ہر صورت چاہتا ہے کہ وہ بہار کے الیکشن جیتے، اور بہار کے الیکشن کے لیے اسے یہ سارا ڈرامہ جو ہے یہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنا جو اس کا فنڈامنٹلسٹ اور جو انتہا پسند ہندو کا ووٹ ہے وہ لینے کے لیے اسے پاکستان کے خلاف ایک ماحول بنانے کی ضرورت تھی۔ اور صرف اس نے یہی تو نہیں کیا، اس نے تو ملٹی ڈائمینشنل اپنی طرف سے پاکستان کے خلاف کھیلنے کی کوشش کی، جیسے کہ اس نے طالبان کو اکسایا اور پاکستان کے خلاف ان کو حملے کرنے پہ ان کو مجبور کر دیا کہ وہ پاکستان پہ اکراس دی بارڈر حملے کریں، اور اب کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے جو کابل اور افغانستان کی طرف جو جہاز جا رہے ہیں ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کیا لے کے جا رہے ہیں، اور یہ جو افغان ہیں یہ اتنے نعرے کیوں لگا رہے ہیں پاکستان کے خلاف کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کیونکہ وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر کچھ آیا، کوئی وہاں سے کوئی میزائل یا کوئی اسلحہ چلا تو پھر وہ انڈین ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے انڈیا کی دی ہوئی جو ایمبولینسز ہیں وہ بھی اس پر بھی شک کیا جا رہا تھا کہ اس میں بھی وہ اسلحہ لے کے آیا ہے۔ تو یہ جو 6 نومبر اور 11 نومبر کو الیکشن ہونے ہیں، اس میں مودی کا اقتدار کا سورج ہے وہ غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر یہ الیکشن نہیں جیتا تو پھر یوں سمجھیے کہ 2029 میں راہل گاندھی کی سربراہی میں جو ایک مودی مخالف اتحاد ہے وہ انڈیا کو سویپ کر جائے گا، اور وہ اس کے نتیجے میں مودی اور بی جے پی، اور صرف میں پہلے بھی بتایا کرتا ہوں کہ یہ بی جے پی اور مودی کی گیم نہیں ہے،
یہ مودی کے ارد گرد کٹھے ہوئے وہ سرمایہ کاروں کا بھی مسئلہ ہے، جنہوں نے مودی کے ہوتے ہوئے ان کی سرمایہ میں، وہ ایک محاورہ نا، دن دگنی رات چوگنی، اس کو کوئی 10 دفعہ کر لیں، اتنی انہوں نے دولت کمائی ہے۔ یہ جو اڈانی ہے اس نے اتنی دولت کمائی ہے کہ شاید ہی دنیا میں کسی کی دولت کا اتنی تیزی سے اضافہ جو ہے وہ ہوا ہو جتنی تیزی سے اس نے دولت کمائی ہے۔ دوسری وجہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان بہت آگے نکل گیا اس کے مقابلے میں۔ اب پاکستان کیسے آگے نکلا ہے اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو مئی کی جنگ ہے اس میں پاکستان کو جو ہیرو کا ایک ہیروئک اس کا جو پوسچر آیا سامنے، ایک ہیرو کے طور پہ، ایک جنگ جیتے ہوئے ہیرو کے طور پہ، اس سے پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف آئی۔ اب اس آنے کے نتیجے میں کیا کیا پاکستان کو حاصل ہوا اس کی کچھ میں آپ کو جھلکیاں دکھاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان نے انڈیا کے مقابلے میں امریکہ نے پاکستان پر کم ٹیرف لگایا ہے، پاکستان کا ٹیرف انڈیا سے بہت کم ہے۔ دوسرا، ابھی میں ٹیرف کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو یہیں پہ میں بتا دوں کہ یہ جو چائنا کے ساتھ امریکہ کا معاملہ ہوا ہے اور اس میں بھی امریکہ نے چائنا پر جو اپنا ٹیرف ہے اس میں 10% کمی کی ہے، تو اس کی وجہ بھی پاکستان ہے، کیونکہ ماضی میں بھی پاکستان امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک نیگوشیٹر اور میڈیٹر کا کردار ادا کرتا رہا ہے، اور اس دفعہ بھی کیا ہے، کیونکہ اس دفعہ بھی ٹرمپ جو تھا اور چائنا اپنی جگہ پہ وہ سٹیل میٹ تھا، اپنی جگہ پہ کھڑے تھے، کوئی ایک دوسرے کی طرف بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ پاکستان ہے کہ جس نے ان دونوں کو آپس میں قریب کیا، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو چینی صدر زی پنگ ہیں ان سے ملاقات کرنے سے پہلے جو ٹرمپ ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریفیں کر رہے تھے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں تھا، اس کو اچانک یہ یاد نہیں آ گیا تھا کہ میں نے یہ تعریفیں کرنی ہے۔ 2 ریزنز تھی، ایک تو اس نے جنہوں نے یہ بات چیت کرائی ہے ان کو ظاہر ہے اس نے کریڈٹ دینا تھا، وہ اس انداز سے دے رہا ہے اور بڑے عرصے سے دے رہا ہے، اور دوسرا اس نے جو چائنا مخالف مودی ہے اس کو نیچا دکھانا تھا، اور اس نے پھر مودی کے بارے میں اسپیشل الفاظ استعمال کیے، اس کو کلر اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کہہ دیا، اور اس کی نقل بھی اتاری ہے، باقاعدہ اس کی نقل اتاری ہے۔ اچھا، ایک تو یہ پاکستان کو فائدہ ہوا، اور دوسرا پھر یہ ہوا کہ پاکستان مین وائل اس نے چائنا سے J-35 حاصل کر لی۔ یہ میں کامیابیاں گنوا رہا ہوں۔ اب J-35 جو ہے وہ 5th جنریشن جہاز ہے، پوری دنیا میں اگر کسی کے پاس 5th جنریشن جہاز ہیں تو وہ امریکہ ہے، F-35، اور اس میں بڑے سوالیہ نشان ہے۔ میں ہی ہوں جو آپ کو اس کے بارے میں ایک چیز بتاتا رہا ہوں کہ F-35 جو ہے اس میں کون کون سی خرابیاں ہیں۔ اب J-35 ان تمام خرابیوں کو، ان جو لوپ ہولز اس میں ہیں ان کو امپروو کر کے بنایا جانے والا جہاز ہے، اور اس وقت دنیا میں 5th جنریشن جہاز اگر کوئی ہے کامیاب ہے تو وہ F-35 بھی وہ J-35 ہے، اور وہ پاکستان کو مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اب یہ ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کی جو طاقتیں ہیں، پاورز ہیں، سپر پاورز ہیں، ان کے ساتھ یہ پاکستان کے معاملات، امریکہ کے ساتھ میں نے بتا دیا، چائنا کے ساتھ بتا دیا، اب تیسری نمبر پہ آتا ہے روس۔ تو روس کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ سٹیل مل کا معاہدہ کر رہا ہے۔ اب بھی ایک معاہدہ سائن ہوا ہے کہ ماسکو میں جو سب سے بڑی ایمبیسی ہوگی وہ پاکستان کی ہوگی، پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن وہاں گیا ہوا ہے۔ تو روس جو ہے وہ جس طریقے سے پاکستان کو عزت اور احترام دے رہا ہے، یہ احترام ہے سب سے بڑی جو ایمبیسی کا بنانا، تو وہ روس دے رہا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کا جو ڈیفنس پیکٹ ہوتا ہے، جو سب سے بڑی ڈیفنس ڈیل ہوتی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑے ملک کے ساتھ ہوتی ہے، ایک اکنامک جائنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کہ سعودی عربیہ کے ساتھ، اور یہ آپس میں ایک دفاعی ڈیل میں آ جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ پاکستان جو ہے اس کی وہ اپنے تعلقات ایران کے ساتھ اس کے بہتر ہو گئے، اسی جنگ کی وجہ سے ہوئے ہیں، کیونکہ اس جنگ کے بعد جب ایران کی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان پھر اس میں ایران کا ساتھ دیتا ہے۔ اس سے پہلے جو ایران کا رویہ تھا اس کو پاکستان بھول جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ ایران کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ ابھی میں ایک خبر جو آ رہی تھی وہ بھی میں بتا دوں کہ جو انڈین اکاؤنٹس اس وقت بڑی خوشی منا رہے ہیں کہ امریکہ نے انڈیا کو چابہار کی بندرگاہ کے حوالے سے کچھ 6 مہینے کی کوئی ایکسٹینشن دے دی ہے، وہ دراصل انڈیا کو نہیں دی،
وہ ایران کو دی ہے, اور یہ ایران پہ یہ مہربانی جو ہے یہ ابھی یہ پہلی مہربانی ہے, اور یہ بڑھ جائیں گی امریکہ کی طرف سے. اس کی وجہ بھی پاکستان ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ نیگوشیشن کرانے میں, اس میں بھی وہ اپنی میڈیٹر کے طور پہ جو اپنا اس کا رول ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ دراصل ایران کو ملا ہے. اس کے علاوہ پاکستان نے پی آئی اے کی فلائٹس, ایک اور سپر پاور یو کے ساتھ جو ہیں وہ بحال ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان جو ہے اس کو ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ملتی ہے, اور وہ ملتی ہے آذربائیجان کے ساتھ, اور پاکستان کے JF-17 تھنڈر کا سودا جو ہے وہ بنگلہ دیش سے ہو جاتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیں. مثلا ہمارا ترکی کے ساتھ جو ڈیفنس کوآپریشن ہے, دفاعی تعاون ہے, وہ اتنا زیادہ ہے کہ میں اس کو اگر بیان کرنے لگوں تو ایک علیحدہ ویلاگ بنتا ہے, اور وہ آنے والے دنوں میں آپ کو تحریری شکل میں ہوتا ہوا نظر آئے گا, اس کے معاہدے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر یہی نہیں ہے, کچھ ملک ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کی فوج اور خاص طور پہ ایئر فورس سے ٹریننگ کے لیے رابطے کیے ہیں. اس میں ساؤتھ افریقہ ہے, اس میں ملائیشیا ہے, اور بہت سے ملک ہیں. ابھی وہ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.